الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبوں نے پرانے لوگوں نے سے سیکھا، انہوں نے اس سے پرانوں سے سیکھا. تو اب اتنا پیسہ لگتا ہے لڑکی پہ لڑکے پہ، BCom MBA ماسٹرز گریجویٹ، وہ تھوڑا بہت دین پڑھتے ہیں، پھر آخر میں پتہ چلتا ہے 100 شادیاں 50 طلاق، پھر سارے معاملات الٹے. خالی عبادت کو دیکھ کے چلتے ہیں، باقی معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں، تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی. تو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور روزے اور قربانی سے زیادہ اجر صبر کا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر مشکل کام ہے، ہر کسی سے ہوتا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے نصیب والے ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، یہ بڑے نصیب والے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے رسول کو فرمایا درگزر کر کے چلیں. سورہ انبیاء کی 18 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس سے تمہاری ہی خرابی ہے. سورہ انبیاء کی 18 نمبر کی آیت. تو اب یہ لوگ چال بازیاں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے سیدھا راستہ اللہ کی طرف آتا ہے، باقی ٹیڑھے پیڑھے راستے اللہ کی طرف نہیں آتے. پھر اللہ کہتے ہیں بات سیدھی کرو، سچی کرو. اللہ کہتا ہے جس کسی انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے اور معقول بات کرے. اور اللہ کہتا ہے قیامت والے دن کوئی بول نہیں سکے گا، ہاں جس کی بات پسند کرے اور وہ حق کی دلیل اور دلیل کے ساتھ بات کرے، یعنی کہ اس اللہ کے سامنے منہ بند ہو جائیں گے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. تو یہاں تو ہم ویسے کر لیتے ہیں، مرنے کے ٹائم بڑھاپے میں بیماریاں تیار کھڑی ہیں، لوگ اکثر مرتے ہیں تو بول نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ سے ڈر کے چلیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جانا سبوں نے ہے. تو ہم کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے کہ فلانا ایسے فلانا ایسے. ہم نے تو اپنی تیاری کرنی ہے، کلمے پہ ایمان پہ مرے، اور تاکہ پھر قبر میں جا کے سونا ہے، پھر اللہ قیامت والے دن اٹھائے گا سب کو ایک ساتھ، پھر سب کا ایک ساتھ حساب کرے گا. آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.